آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. یہ ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں. آپ نے یہ سمجھانا ہے، گھر جا کے سمجھانا ہے کہ جو آپ اپنے بزرگوں کے علاج کی فیس نہیں دے سکتے، جب پی پی کی حکومت ہوگی تو آپ کے لیے مفت علاج ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا 5واں وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا. جب سندھ میں سیلاب ہوا تھا تو اس دوران میں جہاں جاتا تھا وہاں کی غریب ترین عورتیں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر بنا کے دو. خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم رہا 4 سال، ایک بھی اس نے گھر نہیں بنایا. میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کا گھر بناؤں گا. سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں ان سیلاب متاثرین کے لیے، پکا گھر ان کے لیے. اور جو مالکانہ حقوق ہیں ان لوگوں کو ہم نے، اور گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم نے مالکانہ حقوق دیا ہے. تو اگر میں سندھ میں نے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ان غریب خاندانوں کے لیے جو سیلاب سے متاثر تھے، اب میرے پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا. یہ 30 لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیغام پنجاب کے ہر کچی آبادی میں پہنچائے، کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے. اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے. تو میں نہ صرف 30 لاکھ گھر بناؤں گا، نہ صرف ان 30 لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچی آبادی ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو بھی مالکانہ حقوق. ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے، صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا. لیکن چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی. تو میرا وعدہ ہے، آپ نے اس وعدہ کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو ان کے وسیلہ حق، وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، تمام غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے منصوبے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی چلیں گے. اب اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، تاکہ تمام مزدور، چاہے وہ کسی انڈسٹری میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے، کسی کے دکان پہ کام کرے، ان کو مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فیسلٹیز دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشوں کے ساتھ، اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ پہنچانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا، آپ کا ٹیکس کا پیسہ، اربوں روپے جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائے، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے زمیندار کو دینے کے بجائے ہم انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، بینظیر مزدور کارڈ، بینظیر کسان کارڈ. اور ایک چیز رہ گیا، جو ہمارا نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو محنت کرتے ہیں،
جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے، 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے تھکے کھا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں، مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، ہر جگہ سے دھکے کھاتے ہیں. پورا زندگی بتایا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے، ڈگری ہاتھ میں ہوگا تو روزگار ملے گا اور آپ کا ترقی، مگر یہ موقع نہیں ہوتے اور بڑا مشکل ہوتا ہے روزگار کو تلاش کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سال جب کسی نے اپنا تعلیم مکمل کیا ہے مگر وہ روزگار کی تلاش میں ہے، میں ان نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے مالی مدد پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس مشکل وقت میں حکومت ان کو مدد کر سکے. تو یہ ہے ہمارا کانسیپٹ، جو یوتھ کارڈ کے پیچھے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایک وہ جو نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں، 2 وہ جو طالب علم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وہ مالی ریسورسز نہیں ہیں. تو ایک آپ کے اسکالرشپس کے فیسلٹیز پہ تو ہم ضرور دیں گے اس کارڈ کے تھرو، مگر اسکالرشپ آپ ہر کسی کو اگر نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ لون کا کانسیپٹ لے کر آئے تاکہ ہم ان نوجوانوں کو، ان طالب علموں کو ایک قرض دیں، ایک بلا سود قرضہ ہوگا، اور جب وہ تعلیم مکمل کرے، جب وہ اپنے لیے روزگار، جب وہ روزگار میں ہیں تب وہ حکومت کو وہ قرض واپس دینا شروع کر دیں گے. اور آخری جو ہمارا 10واں وعدہ ہے، 10واں جو ہمارا پوائنٹ ہے، یہ تمام پوائنٹس آپ سن رہے ہیں، آپ نے گھر گھر جانا ہے، ایک بھی گھر نہیں چھوڑنا ہے اور سب کو سمجھانا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے. جو آخری میرا وعدہ ہے وہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرے گا. یونین کونسل کی سطح میں اس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی دور میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھوک مٹانے کے لیے یونین کونسل کی سطح پہ ایک پروگرام شروع کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے. ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کو شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا گھر پہ ہمیں یہ دعوت دیا ہے، یہ موقع دیا ہے آپ سب سے انٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ 10 نکات، یہ جو ہمارا منشور ہے، یہ آپ نے گھر گھر لے کے جانا ہے، گھر گھر لے کے جانا ہے اور سمجھانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نئی سیاست کر دی. یہ پرانی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست کو دفن کر کے ہم اس ملک کے غریب عوام کو ان کا خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا تاریخ ہے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، ہم اس ملک کا قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میرا مقابلہ نہ پی ٹی آئی سے ہے، نہ مسلم لیگ سے ہے. میرا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے. اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے، اگر آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، سارے صوبوں میں جتوائے، تاکہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، اس ملک کے غریب عوام کا خدمت کریں. جی اے بھٹو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.